آپ 100% یقین سے کہہ لیں کہ میرا یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کا وسیلہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو تمام اعمال جو ہیں قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں کہ مردود ہیں یا مقبول ہیں، اللہ قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ لیکن ذات رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اعمال قبولیت کے درجے میں مشکوک ہیں، اگر ان کا وسیلہ جائز ہے، تو جو ذات رسول ہر حال میں قبول ہے ان کا وسیلہ کیوں نہیں جائز؟ تو پھر اعمال تو فعل انسانی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، کمی بھی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ذات رسول میں کمی ہے؟ تو جن اعمال میں کمی کجی واقع ہو سکتی ہے، فعل انسانی ہے، اگر اس کا وسیلہ جائز ہے تو ذات رسول۔ بلکہ بیان المیلاد النبی آج سے 850 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب، کتنی؟ 850 سال۔ آج فرقہ بندی اور اس بات پہ بڑی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں یار 300 سال پیچھے چلے جائیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس کو ایک طرف رکھ دیں، پہلے والی جو کتابیں ان کو سامنے رکھ لیں، خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے حقائق کیا ہیں۔ آج سے 850 سال پہلے کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی اہل حدیث تھا؟ تو آج سے 850 سال پہلے کتاب کا نام کیا ہے؟ بیان المیلاد النبوی۔ لوگ کہتے ہیں نا سنیوں نے شروع کر دیا، میں نے کہا یار نہیں، شروع ہم نے نہیں کیا، یہ تو مقدر ہمارا اچھا ہے کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس میں بھی الحمدللہ نیٹ پہ میرے 2 گھنٹے کا خطاب ہے۔ تو سامعین زی احتشام، بیان المیلاد النبی آج سے 850 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب بیان المیلاد النبی، محدث ابن جوزی کی، یہ مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی، میں نے تو کوئٹہ سے منگوائی تھی بڑی مشکل سے، میرے پاس موجود ہے، اگر حوالہ دیکھنا تو میں حاضر کر دوں گا۔ اس کے اندر یہی حدیث موجود ہے، اور محدث ابن جوزی کیا لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آدم تو نے نبی پاک کا وسیلہ اپنی ذات کے لیے پیش کیا ہے، لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، فرمایا محبوب اگر تو زمین و آسمان میں بسنے والی ساری مخلوق کے لیے میرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا میں سب کو بخش دیتا۔ اللہ، حضور کا وسیلہ، پھر بھی کم حضور دے وسیلے نالی بڑھنا۔ وہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، سنا دوں؟ بسم اللہ اسم اللہ دا تیوی گینا بارا نال شفاعتی سرور عالم چھٹ سی سارا حدوں بے حدی درود نبی تے جس دائے پسارا ہوں میں قربان تنہاتی باہو جنہ ملیا نبی سہارا نار شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا بننا حضور کے وسیلے سے ہی کام ہے۔ باقی سامعین زی احتشام ذرا توجہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 گھر جا کے آپ پڑھنا، نامہ پارا سورہ انفال آیت نمبر 33۔ کافر اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تیرا نبی سچا ہے ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر۔ تو اللہ نے پتھروں کی بارش نازل نہیں کی، اپنا قرآن نازل کیا، اور کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے اللہ یہ تو اب پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، تو رب نے فرمایا کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
یہ ناموں پارا ہے سورہ انفال ہے آیت نمبر 33 ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ان پہ میں عذاب کیسے بھیجوں، تیری ذات ان میں موجود ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، تیری ذات موجود ہے. او بھائی حضور کے وسیلے سے تو کافروں سے بھی عذاب ٹلا ہے. اور اگلا جملہ اسی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ پڑھیے نا ذرا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور میرے نبی اس لیے بھی میں ان پہ عذاب نہیں بھیجتا کہ ان میں میری بارگاہ میں استغفار کرنے والے موجود ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذات رسول، ایک ہے عمل استغفار. ذات رسول کو پہلے ڈسکس کیا، عمل استغفار کو بعد میں ڈسکس کیا. تو ذات رسول کا وسیلہ پہلے، نیک اعمال کا وسیلہ بعد میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیک اعمال بھی وسیلہ ہے، ذات رسول بھی وسیلہ ہے، ذوات اللہ کے ولی بھی وسیلہ ہے، لیکن ذات کو پہلے، عمل کو بعد میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور کا وسیلہ یا رسول اللہ اس لیے بھی نہیں بھیجتا کہ یہ مجھ سے استغفار کریں. کیا کافر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے؟ کافر استغفار کرتے ہیں؟ یہ کون استغفار کرنے والے موجود؟ مجاہد کہتے ہیں یہ ان روحوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا محبوب یہ تو تجھے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میں عذاب اس لیے ان پہ نہیں بھیج رہا کہ ان کی پشتوں میں تیرے غلام موجود ہیں، وہ آنے والے ہیں تیری غلامی اختیار کرتے ہیں. تو جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے وسیلے سے اللہ ان کے کافر والدین سے عذاب دور کرتا ہے. یہ گھر جا کے سورہ انفال آیت نمبر 33 پڑھنا، اور پھر مزید 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 25 بھی گھر پڑھ لینا. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. ہم نے اسٹیشن پہ چھولے بیچ کے علم نہیں پڑھا جی. سامعین عزیز احترام توجہ فرمائیے، سورہ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 25. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ میں امبیسی میں چلا گیا تھا. 10 تاریخ کو میں نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے، تو انہوں نے کل شام کو فون کیا تھا پاسپورٹ اٹھانے کے لیے، کیونکہ کل میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بڑی تفصیلی گفتگو کرتا، بس مشکل یہ ہے کہ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے. تو سامعین عزیز احترام اللہ نے کیا فرمایا؟ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 25. محبوب میں کافروں کو اگر رگڑا دینا چاہوں نا تو میں ان پہ دردناک عذاب بھیج سکتا ہوں، لیکن ان پہ اس لیے عذاب نہیں بھیجتا، مکے والوں پہ اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ ان میں تیرے کچھ غلام چھپے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے دل سے تجھے مان لی ہے، لیکن ڈرتے ہیں زبان سے ابھی اقرار اسلام کا نہیں کیا. ان کے وسیلے سے میں ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ عذاب دور رکھتا ہے. تو اللہ کے نبیوں کے اور اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے دعا کریں. یار اندازہ فرمائے میں تو حیران ہوں، سنن ابن ماجہ صفحہ 56 بھی حدیث موجود، اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود. ابھی سعید خدری راوی، حضور نے فرمایا جب کوئی نمازی مسجد کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دینا، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیکہ واسألک بحق ممشای ھذا. یہ سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ صفحہ 56 بھی حدیث موجود ہے. ابھی سعید خدری راوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نمازی اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دیں، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیکہ، اے اللہ جتنے کائنات میں تجھ سے مانگنے والے ہیں ان سب مانگنے والوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، اے اللہ یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں ان قدموں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میری دعا قبول کر. نبی پاک فرماتے ہیں صرف دعا قبول ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی بخشش و مغفرت پہ اللہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ رب کے گھر کی طرف چلنے والے کے قدموں کا رب اتنا حیا کرتا ہے، اتنا حیا کرتا ہے. ابتدا میں جب بلاسٹ ہونے لگے تھے نا مساجد میں، تو چھلے مچھے یہودیوں کے ایجنٹوں نے بڑا جناب والا شور مچایا، جی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں نماز پڑھنے، اب مسجد میں کون جائے، بلاسٹ ہوتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے کام جب آگے چلا نا، اب کوئی نہیں کہتا بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، بلاسٹ ہوتے ہیں. دین کے ساتھ ایک مذاق بنا ہوا ہے، اور یہ مذہبی دہشت گرد جو طالبان ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ انہی سیاستدانوں انہی بیمان لانتیوں کے پالے ہوئے ہیں جو ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. ضیاء الحق نے پالا تھا ان کو جب تک سپہ صحابہ اس ملک میں نہیں بنی تھی 1983 سے پہلے. کوئی ایک واقعہ مجھے دکھا دیں شیعہ سنی فساد کا.
یہ جب سے سپہ صحابہ بنی ہے پورا ملک جناب والا انہوں نے برباد کر دیا۔ آج بھی ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں، کوئی مذاکرات ان دہشت گردوں سے نہیں ہونے چاہیے، رگڑا دو ان کو۔ میرے ایک دوست ہیں جنرل صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، جنرل ندیم صاحب ہیں، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، 1 مہینے کی مار ہے طالبان ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ بدے ہوئے، حکومت اجازت نہیں دیتی۔ اگر نا ہماری آرمی کے سامنے کون کھڑا ہو؟ یہ خود انہوں نے پالے ہیں۔ آرمی آج سپورٹ کر رہی ہے جناب لشکر طیبہ کو، یہ سعودیہ سپورٹ کر رہے ہیں، بس صحابہ والوں کو، شیعہ سپورٹ، ایران سپورٹ کر رہے ہیں ان کو۔ ہم تو مصیبت میں پھنس گئے۔ اور آئے دن جناب والا آپ نے، میں نے اے پی سی بلائی تھی، تقریباً 30 تنظیمات اہل سنت کے میڈیا پہ بریکنگ نیوز چلی تھی، میں نے جو مشترکہ اعلامیہ پڑھا تھا تمام جناب والا چینلز نے دکھایا تھا، اور اگلے دن تمام اخباروں میں بھی وہ مشترکہ اعلامیہ تھا۔ تو میں نے یہی پریس کلب میں یہی التجا کیا ہے، 30 تنظیمات اہل سنت کو میں نے بلوایا تھا کہ اس ملک میں کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہے، اختلاف ہے، فساد یہ شیعہ دیوبندی فساد ہے، ہمیں کیوں رگڑ رہے ہو؟ ہم تو صوفیاء کو ماننے والے ہیں، ہم تو امن کو فروغ دینے والے ہیں۔ جو میلادی ہیں وہ کبھی فسادی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو جتنے بھی مسلح گروہ ہیں ان کو سختی سے نپٹا جائے، رگڑو ان کو۔ کون سے مذاکرات بدماش اور دہشت گردوں سے جو نہ جناب والا سکولوں کو چھوڑتے ہیں، نہ پبلک پوائنٹ کو چھوڑتے ہیں، نہ بازاروں کو چھوڑتے ہیں، نہ مساجد کو چھوڑتے ہیں، نہ مزاروں کو چھوڑتے ہیں۔ مارو ان کو لٹکاؤ ان کو۔ تو سامعین عزیز اتشام میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نمازی جب مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے قدموں کا اتنا حیا کرتا ہے، صرف اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی بخشش و مغفرت پہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ یار ایک نمازی گناہگار ہو، سیاکار ہو، بدعمال ہو، بدکردار ہو، جیسا کہ سبھی ہو، اس کے قدموں کا اگر اللہ اتنا حیا کرتا ہے تو یہ جو اللہ کے ولی جن کے ساری زندگی قدم چلے ہی اللہ کی رضا کے لیے، ان کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آخری حدیث پڑھ کے اختتام کرنے لگا ہوں کہ کیا دعا کے اندر خود میرے نبی نے اپنا وسیلہ سکھایا ہے۔ سنن ابن ماجہ 100 کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، عثمان بن حنیف راوی، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، درجنوں کتب حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن سنن ماجہ 100 کا متن پڑھنے لگا ہوں۔ عثمان بن حنیف راوی نابینا آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، تو میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس طرح کا 2 رکعت نماز پڑھ، اس کے بعد یہ دعا مانگ۔ اب دعا کون سکھا رہا ہے؟ خود ذات رسول۔ دعائیہ کلمات کے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں، بے محمد نبی الرحمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ یا محمد، ہائے ہائے۔ اب خالص دعا کے اندر یہ یا محمد کے لفظ خود نبی پاک سکھا رہے ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه التقضى اللهم اشف فیہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں متوجہ اپنی حاجت میں کہ میری حاجت پوری ہو جائے، اے اللہ حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر۔ فقال ابو اسحاق، اس حدیث کا آخری جملہ سنن ابن ماجہ 100، فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں کچھ اہل حدیث رہتے ہیں تو وہ نوٹ کر لیں، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، حدیث بھی صحیح ہے۔ حضور نے خود اپنا وسیلہ سکھایا دعا کے اندر، اور جو اس نے دعا کی، عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی دعا اس کی مکمل نہیں، حضور کے وسیلے سے اللہ نے آنکھیں پہلے یہ تھا۔ اس پہ بی بی نے تیمیہ نے اعتراض کی ہے، کہا جی یہ دعا اس وقت جائز تھی کیونکہ اس میں ندائیہ کلمات یا رسول اللہ کے موجود ہیں، اس وقت دعا جائز تھی جب حضور خود موجود تھے، اب چونکہ حضور نہیں ہے، حضور اس کے لیے شفاعت نہیں کر رہے، اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کر رہے، اس لیے اب یہ دعا نہیں پڑھ سکتے۔ بھئی معجم الکبیر آپ نے پڑھی ہوتی ابن تیمیہ صاحب نے تو پھر یہ اعتراض نہ کرتے۔ معجم الکبیر کے اندر نامی جلد ہے، صفحہ 31 پہ حدیث موجود ہے، عثمان بن حنیف جو اسی حدیث کے راوی ہیں، جس طرح وہ
خلفائے ثلاثہ حضرت شیخین کریمین حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے، اسی طرح عثمان غنی کی بارگاہ میں بھی آتے جاتے تھے۔ ایک سائل آیا عثمان غنی کی بارگاہ میں، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، واپس گیا۔ اسی حدیث کے راوی عثمان بن حنیف راستے میں ملے، کہا پریشان کیوں ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تھا، انہوں نے التفات کرم نہیں فرمایا، فرمایا گھبرا نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں تھا، ایک نابینا آیا تھا، حضور نے یہ دعا سکھائی تھی، میں تجھے تعلیم کر رہا ہوں، یہ دعا مانگ۔ دور کس کا ہے؟ عثمان غنی کا۔ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 15-16 سال ہو گئے۔ اب حضور کے پردہ فرمائے جانے کے بعد خود اس حدیث کے راوی حضور کے صحابی عثمان بن حنیف حضرت عثمان غنی کے دور میں اسی حدیث کو بطور دعا آگے تعلیم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور انہیں دعا مانگی یا نہیں؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا حضور آج بھی امت کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں؟ آئیے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ فرماتا ہے میرے نبی اپنی امت کے لیے دعا مغفرت فرما، اپنے مومنوں کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی۔ آج بھی حضور امت کی دعا مغفرت کر رہے ہیں۔ آئیے صحیح حدیث بھی سن لیجیے، مجموع الزوائد امام نور الدین ہیثمی حدیث بھی صحیح الرجال حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میرا دنیا میں تمہارے پاس رہنا بھی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تورد علی اعمالکم، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو۔ وفاتی خیر لکم، میرے تحدثون و تحدث لکم، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو۔ وفاتی خیر لکم، میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تورد علی اعمالکم، میرے پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے۔ فما رأیت من خیر، اگر تمہارے اعمال اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ وما رأیت من شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کروں گا۔ آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اور حسن حسین کے اندر محدث ابن جوزی اس پہ لکھتے ہیں کہ زندگی میں قیامت تک جس کی دعا قبول نہ ہو وہ 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ بھائی ذات رسول تو بہت بلند ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 پڑھ لینا، گھر جا کے پڑھ لینا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جی موسیٰ علیہ السلام کی ترک شدہ چیزیں، ہارون علیہ السلام کی ترک شدہ چیزیں جس صندوق میں موجود تھیں، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کی، ہارون علیہ السلام کی بات نہیں کی، کہا ترک آل موسیٰ و آل ہارون، بنی اسرائیل والو تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی آل کے جسم سے لگنے والے کپڑے اور جوتے، ہارون علیہ السلام کے آل کے جسم سے لگنے والے کپڑے اور جوتے، اس میں صندوق کے اندر ہوں گے سکینت من ربکم، یہ رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت ہے، طمانینت قلبی ہے، دل کا قرار ہے، دل کا چین ہے۔ تمام مفسرین کو پڑھیے، جب بھی اہل کتاب مشرکوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے وہی صندوق آگے رکھ دیتے تھے، میرے اللہ ان تبرکات کا صدقہ ہمیں مشرکوں پہ فتح نصیب فرما۔ امام فخر الدین رازی جیسے مفسر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل کے جسم سے لگنے والے جوتے اور کپڑے اگر ان کا وسیلہ اللہ نہیں ٹھکراتا تو آل محمد کا وسیلہ اللہ کا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 بھی گھر جا کے پڑھ لینا نا۔ اللہ، بلکہ حضور کی شان تو بہت بلند ہے۔ اشرف علی تھانوی ہے، دیوبند کا امام ہے، اس کی زاد السعید ہے، اس کا 66 ہے، وہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے میرا زندگی کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، جب کسی کی دعا قبول نہ ہو فجر کے وقت اٹھے، تہجد پڑھے، اذان سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھے، اور اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ استغفار شریف، 11 مرتبہ کلمہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد حضور کے نالین کا جو فوٹو ہے، اس کو نالین شریف جس کو کہتے ہیں نا، یہ نالین تو نہیں، اس کا عکس ہے، فوٹو ہے، اس کو سینے سے لگائے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار سینے سے لگائے، اس کو چومے، آنکھوں پہ لگائے، پھر سر پہ رکھ کے کہے میرے اللہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ بطور وسیلہ پیش کر سکوں، حضور کے جسم سے لگنے والے جوتے، اس جوتے کے اس تصویر کا صدقہ تو میری دعا قبول کر۔ دعا قبول ہوتی ہے۔
اگر مزید بخاری شریف پڑھنے کا شوق ہو تو بخاری شریف پڑھ لیجیے، فضائل قرآن کے اندر آخر میں جا کے حدیث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا حدیث ہے! میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا حقیقی مفہوم سمجھنا ہو نا، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو 4 صحابہ سے سیکھو۔ فرنٹ پہ کس کا نام، فرنٹ پہ کس کو لیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، کہ عبداللہ ابن مسعود سے وہ قرآن سمجھو جو اللہ نے نازل کیا، حقیقی معنی و مطالب عبداللہ بن مسعود سکھا سکتے۔ اب عبداللہ بن مسعود سے پوچھو کہ آپ نے کوئی راتیں جاگی ہوں گی، راتیں جھاگی ہوں گی، کسی بڑی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے، تب جا کے قرآن کا حقیقی مفہوم سمجھا ہوگا۔ اساں تو صرف ترجمہ پڑھ کے تب بڑے خوش ہو گئے، اساں قرآن سمجھ لیتا نا، قرآن کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہے۔ لفظ کچھ ہوتے ہیں، مفہوم کچھ ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو کہ نبی پاک نے آپ کا نام کیوں لیا؟ تاریخی جملہ بولنے لگا ہوں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بولا، فرمایا کنت صاحب نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نے اگر میرا نام لیا نا تو یہ مجھے کمال کہاں سے ملا؟ فرمایا میں حضور کے جوتے سر پہ رکھنے والا ہوں۔ یہ حضور کے صحابی کا مزاج بتا رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ بطور مفروض آئی ہے، حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں مسجد کے اس کونے میں کھڑا ہو جاتا، حضرت عمر مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہو جاتے، دونوں اس بات کا انتظار کرتے کہ کب نبی پاک آئیں گے، کب حضور کے جوتے اٹھائیں گے، اور عبداللہ بن مسعود حضور کے جوتے پہلے اٹھا لیتے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت عمر بیٹھیں، میں ساتھ کھڑا ہوں قد برابر، اس چھوٹے قد کے ایڈوانٹیج مجھے کیا ملا کہ جب تک حضرت عمر اوپر سے نیچے جھکتے میں نیچے سے پہلے اٹھا لیتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ نہیں کہ وہ جوتے اٹھا کے یوں جھاڑ کے سائیڈ پہ رکھ دیتے تھے، نہیں، سنو ذرا محبت والی بات۔ آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں محبت کرتے ہو، میں نے کہا کرتے ہیں، یہ سودا ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے جوتے جھاڑ کے سائیڈ پہ نہیں رکھتے، بٹن کھولتے ہیں، اس قمیض کے اندر میں بہت بڑی ایک جیب بنوائی ہوئی ہے، حضور کے جوتے اندر رکھتے ہیں، بٹن بند، اور اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت رسول۔ آج نالین پاک کا نقشہ کوئی مسجد میں لگا دے، مولویوں کو فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود پہ کیا فتوہ لگاؤ کہ صحابی رسول پہ جو حضور کے نالین سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ سامعین بہت باتیں ہیں، بڑی تشنگی رہ گئی ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور وقت بھی زیادہ گزر چکا ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ خطیبانہ رنگ میں آپ کو خطاب سناؤں گا۔ رب ذوالجلال میرے بھائی ثاقب کی زندگی میں برکت دے، ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفور کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 شعر حضور کی بارگاہ میں محبت سے سلام کے پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم اور دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شمع بز میں ہدایت پھیلا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت
پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو تمام حضرات تشریف رکھیں، ختم شریف ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، اور بھائی ثاقب صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ اور والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ بڑا پیارا انہوں نے یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کی برکت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ختم شریف ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اول آخر درود شریف اور ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف تلاوت کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا